موضوع ہے سن، ایلینز، جن، دیو۔ ان کی تخلیق کو سمجھنے کے لیے ان کی ارتقا کو جانا پڑتا ہے۔ 1400 کروڑ سال پہلے، نوری سال پہلے، جب کائنات عرش وجود میں آ رہے تھے، ان کا وجود چھٹے اسٹیج پہ یعنی چھٹے عرش پہ پہلے سے موجود تھا، ابلیس کی صورت میں، جو کہ ایک فرشتہ تھا، اور اینجل، ملائکہ، وہ بھی فرشتے ہی ہیں۔ جب ان کا وجود اس کائنات کے لیے آیا تو ملین سال پہلے انسان کی ارتقا سے، جو 79,000 ایئر بیفور ہے، نوری سال سے پہلے موجود تھے اس پلانٹ پہ۔ اسی وجہ سے جو مختلف 4 چشمے اور تہذیبیں، سندھ، انڈس والی، دوسری میسیڈونیا، تیسری دریائے نیل والی، اور چوتھی مونگس ریور والی، ان کا بہت واضح ذکر ہے۔ مونگس تہذیب میں تو ان کو دیو، ڈیسٹنی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ان پہ بہت بلیو کرتے ہیں، ادومت جو مذہب ہے، دین ہے، انہیں ڈریگن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح انڈو تہذیب میں، انڈس میں، سیولائزیشن میں، ہندو مت میں، رامائن میں آپ نے بہت سے قصے سنے ہوں گے، وہ بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ چیزیں تو صرف ایک ریفرنس دیتی ہیں، ایکچوئل وجود کیا ہے ان کا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مائیکل کتاب قرآن مجید میں کلیئر کٹ ہے کہ وداؤٹ لا کی آگ سے ان کو فارمیشن کیا، ان کو ایسی آگ جو ٹھنڈی آگ ہے، جس میں لا نہیں، وداؤٹ فلیم۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ پہلے جن و انس، پہلے جن کو پھر انسان کو، یعنی پہلے ایلینز کو اور پھر انسان کو تخلیق کیا۔ یہ تو کلیئر ہے، اس میں تو دو رائے نہیں۔ اب ان کے وجود کی طرف جاتے ہیں۔ 7 سورج ہیں ہمارے اس اسٹیج کے، اس عرش کے۔ جس طرح جو سورج جس پلانٹ پہ چلتا ہے، وہاں ان کی سیولائزیشن ہے۔ 7 سورج ہیں تو 7 قسم کے ان کے فیملی ٹریز ہیں۔ فارمیشن ایک ہی ہے، فارمیشن میں کوئی ڈفرنس نہیں۔ یہ الرجی کی فارم میں ہوتے ہیں، سیکنڈ فارم آف الرجی ہے، فرسٹ فارم آف الرجی سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی ذات، فبیا۔ سیکنڈ فارم آف الرجی ملائکہ، جنات بھی ان میں سے ایک تھے۔ اور اسی وجہ سے گستاخ، جب کائنات کا وجود، یہ مائیکل ریفرنس ہے، انکار کیا ابلیس نے کہ مجھے تو وداؤٹ لا کی آگ
یعنی آئی ایم دا سپیریئر فارم آف الرجی، اور اس کو تو خاک سے تم کریشن کر رہے ہو، تو اس نے ڈینائل کیا. اب اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب حرارہ 40 دن فرمنٹیشن عمل طبیعکاری کے بعد سے گزرتا ہے ماں کے لحم میں، تو اس میں دھڑکن پیدا ہوتی ہے. وہ دھڑکن حرارے کا جنم ہوتا ہے. حرارہ پہلے سے جنم شدہ ہے، اپنے ماسٹر پلانٹ 7ویں عرش سے آتا ہے. فبیا بھی اس کی ذات کو پتا ہے، سور اس نے پھونکا ہے، تو ساتھ میں اس کا وجود بھی آ جاتا ہے، جس کو ہم سایہ بھی کہتے ہیں انسان کا. جیسے جیسے وہ گروتھ ہوتا ہے لحم میں، پیگنیسی کے ٹائم اسی طریقے سے وہ امپروو کرتا رہتا ہے. اگر وہ ڈیتھ ہے باڈی، تو وہ پھر ڈسیبل ہو جاتا ہے، اپنے پلاٹ پہ چلا جاتا ہے. اگر وہ لائف ہے تو جو ڈیوریشن لائف فاسلز کی انسان کی ہے، اس کے ساتھ اس کا کنٹینیوشن رہتی ہے. ان کی رفتار اور ان کی وجود کو سمجھنے کی تھوڑی سی مزید ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سورج کی ایک روشنی سفر کرتی ہے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہ سیکنڈ فارم آف الرجی ہے، یعنی ملین ٹائم زیادہ اس روشنی سے. یہ بھی روشنی کی فارم میں ہے، نیورونز کی فارم میں ہے، پروٹونز کی فارم میں ہے، اور جس چیز میں چاہے کنورٹ ہو جاتے ہیں. اوریجنل ان کی فارمیشن کچھ نہیں. یہ بھی جوڑوں میں ہے، یہ بھی تو نر اور مادہ جسے کہتے ہیں 2 چیز میں ہے. نارملی ان میں زیادہ جو کامن چیزیں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیومن مائنڈ کے اندر ہارٹ میں آتے ہیں. سن جسے آپ برائی کہتے ہیں آپ کی زبان میں، ہے تو شیطان. یہ آپ کو مائنڈ سے گائیڈنس دیتا ہے، ہارٹ سے، ہارٹ کے لیے کہ یہ چیز کرو جو اگینسٹ دی فورس ہے، اگینسٹ دی نیچر ہے، جس کو آپ کفر بھی کہتے ہیں. بہت ہی کم، یو کین سے کہ 0.5% ایسے جن ہوں گے، ایلینز ہوں گے یا دیو ہوں گے جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو جاتے ہیں. بہت ہی مائنرس. اسی وجہ سے انسان نے اپنے تخیل کرنے کے لیے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کو، ایک کو لیفٹ دوسرے کو رائٹ، اسی وجہ سے کریشن کی کہ ایک عمل جو رائٹ سے ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، لیفٹ سے ہوگا وہ غلط ہوگا. بیسیکلی ہاتھ دونوں کا ڈیزائن نیچر نے ایک جیسا بنایا ہے. اب ان کی تھوڑی سی ہم برتھ پہ آ جاتے ہیں. ہر شے جو نیچر نے پیدا کی وہ سیدھی پیدا ہوتی ہے بنی انسان میں. ان کی نیچر میں جو چیز برتھ ہوتی ہے وہ ریورس ہوتی ہے. یہ ہر ریورس چیز کی بنیاد پہ ان کی ڈیسٹنسی ہے، ان کا تخلیق ہے، ان کا تخیل ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا، آپ اس کا جمعہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو ایک کشمہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کی تخلیق بھی کہہ سکتے ہیں، جو سمجھتے ہیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ہمیشہ نیچر کے اگینسٹ رہتے ہیں. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں تکبر، سپرسٹیشن، ان کی برتھ ان کی نیچر ہی آگ سے ہوئی ہے وداؤٹ فلیم کی. تو یہ سپرسٹیشن ان کا معراج ہے. ان میں سپرسٹیشن جو ہے وہ ان کی تخلیق کا میجر جز ہے. اسی وجہ سے بعض لوگ اس کو کاسموک الرجی کے ذریعے یا روحانیت کے ذریعے، مونکس مسلمان
بہت سی قومیں جو میڈیٹیشن کرتی ہیں وہ اس کو مار سکتی ہیں، آئی مین کہ ان کو جلا دیتی ہیں، کیونکہ انرجی کی فارم میں ہے، کسی مادی شے میں نہیں، پر کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جب سے بنی نوع انسان کا وجود آیا ہے، یہ انسان سایہ ہوتا ہے، انسان کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے انسان کی نیچر کے جو آداب ہیں اس کے اگینسٹ چلنا سکھاتے ہیں، جو ہمارا ذہن تسلیم کرتا ہے، شارٹ کٹ شارٹ، یہ جو بھی کچھ کہہ لیں۔ بہت بہت تہذیبیں اس کے اندر سے گزری ہیں، میں اس کا تفسیرہ لیٹر آن آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی ان کی حیات کے بارے میں آپ کو تھوڑا اور واضح کرتا ہوں۔ یہ لائٹ کے جو نیورونز ہیں، اس کی عمر 6 سے 8 ہزار سال ہمارے نوری آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ خود بخود ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی تخلیق کی اینڈ ہے، لیکن کیونکہ سیکنڈ فارم آف الرجی ابلیس سے لی ہے انہوں نے، تو اس کی ایک تخلیق ایسی ہے جو فرسٹ فارم الرجی کی کمان سے کنٹینیو رہے گی جب تک یہ ٹوٹل یونیورس کلیپس نہیں ہو جاتا، ڈے آف اینڈ۔ اس کے میں نے یہ ثابت ہوا کہ ابلیس تخلیق نہیں ہوگا قیامت تک، اس کی امت، اب امت ہی کہہ سکتے ہیں نا، ان کے جو بھی وہ سارے کے سارے ڈیزالو ہوتے جائیں گے ایک ٹائم اینڈ لمٹ کے حساب، اور وہ کنٹینیو رہے گا۔ جب انسان کو فوسل واپس لے جاتی ہے، انسان کی لائف کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یہ ڈیتھ ہو جاتا ہے، تو یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کو تخلیق کے اس عمل کا بالکل بھی نالج نہیں۔ اب تھوڑی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بنانے والے نے انسان کو 6 سینس دیے ہیں، اس کے اندر کمپلیٹ سینس نہیں، اس کے اندر 5 سینس ہے۔ دیکھ سکتا ہے، محسوس بھی کر سکتا ہے، ریسس بھی کر سکتا ہے، پر اس سمجھ میں سوچ کو سمجھ نہیں سکتا جو انسان کو تخلیق نے دیا ہے، نیچر نے دیا ہے۔ وہ اس میں ایک کمی ہے، تو لہذا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5 سینس کے مالک ہے، اور تبھی ان کو مارنا روحانیت سے یا کاسمک الرجی سے بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ٹھان لی وہ کرنی ہے تو مننی ہے، آگے ظاہری بات۔ اب تھوڑا سا اور آگے آ جائیں۔ ان میں بھی دونوں فارم میں ہیں، دونوں جینس بھی ہیں، مرد عورت جیسے آپ کہتے ہیں۔ ان کی بھی کریشن ہوتی ہے، کیونکہ ان کی خوراک الرجی ہے۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو یہ بھاگے بھاگے نزدیک کے پلانٹ میں آ جاتے ہیں، جیسے ہماری زمین ہے، اور وہ خوب ایک قسم کی مستیاں یا ہولیاں کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ان کو خطرہ نہیں ہوتا کہ ہماری اوپر کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے گا یا ہمیں کوئی کل کرے گا کسی بھی الرجی کی فارم میں، کیونکہ گرہن لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب چاند جوبن پہ ہوتا ہے، جس کو آپ 14ویں تاریخ کہتے ہیں، آپ کا چاند زمین کا، پانی طغیانی ہوتی ہے تو یہ پھر آ جاتے ہیں، اور پھر جب تک نیچے تک عمل نہیں جاتا، اگلے چند روز تب تک یہ عمل کرتے رہتے ہیں، اور خوشی کا عمل کرتے ہیں، جو کہ ہماری بقا کے لیے
بالکل اگینسٹ ہے. ہماری بقا سے بالکل اگینسٹ ہوتا ہے. انہوں نے انسان کو کبھی خوشیاں نہیں بخشی، کیونکہ ہم خواص خمسہ کے تحت روشنیوں کے رنگ دیکھتے ہیں تو خوشیاں حاصل کرتے ہیں، جو ایک ہمارا رزم ہوتا ہے، ایک ہمارا بلیف ہوتا ہے. کیونکہ ان کے اندر یہ چیزیں اس کے ریورس ہے. ان میں صرف بلیف ہوتی ہے، ریتم کی فورس نہیں ہوتی. اور ان کی بلیف کا یہ انتہا ہوتی ہے کہ آپ حرارے کی طرح، جیسے آگ ہے، تپش پیدا کریں، ہر شے کو جو ہے نا جنبش پہ رکھیں، اسپیڈ پہ رکھیں، کیونکہ ان کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. کائنات میں کافی دفعہ انہوں نے مختلف ڈیسٹینیشنز میں، ہماری ماؤنٹ ڈسٹریکٹ میں خاص طور پہ، وہ بہت زیادہ ان کو جو بھی مانتے ہیں، خدا میں مانتے ہیں، تو سبحان اللہ کہنا تو نہیں چاہیے، بہرحال ان کا ایک بلیو ہے. ڈریگن کے قصے ہیں. لیکن اب تو غور سے دیکھیں اور غور سے سمجھیں تو یہ بالکل ایک روشنی کی اس شبی کے مانند ہے، جو نکلتی تو ہے لیکن بعد میں جب زور سے سورج نکلتا ہے، یہ شعاع آتی ہے تو راکھ ہو جاتی ہے، کہیں اس کا وجود نہیں رہتا. یہ ان کی ٹائپ ہے. اب یہ اپنی نسل کو جن 7 سورج کے گرد، اچھا ایک اور بات اس میں یہاں واضح کر دوں، ان کی جو تخلیق ہے اس میں انسان کی حیات یا موت سے یہ واقف نہیں. ان کو نہ یہ حرارے کو دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں. سلیمان کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا میں واقعہ تورا کا بتاتا ہوں کہ 40 سال گزر چکے تھے، وہ اس جہاں سے فانی ہو چکے تھے، اور اپنی کمان میں جانے سے پہلے وہ ہیکل سلیمانی بنوا رہے تھے تو ہاتھ میں ان کے ایک چھڑی تھی، اور ان کی 40 سال گزر چکے، موت واقع ہو چکی تھی. جب چھڑی کو دیمک کھا گئی، وہ گری، تو آپ کا فوسل باڈی زمین پہ گرتی ہے. تو یہ انہوں نے کہکے لگائے اور آزاد ہو گئے کہ ہمارا آقا تو اب ختم ہو گیا. تو ان کو موت اور انسان کی پیدائش کا علم نہیں، نہ ہی علم کاری ہے. پر یہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں، کیونکہ یہ نیورون پروٹون کی ٹیکنالوجی میں پہنچ چکے ہیں، اور ان کی آبادی کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ بنی نوع کے انسان کی آبادی آج کی اگر ہم 70 بلین بھی کر لیں تو اس سے زیادہ ہے. اب آپ کو ان کے میں دوسرے، پہلے تھوڑا سا اور بریف کر دیتا ہوں. افریقہ میں جو نائل ڈسٹنی ہے، جس کو آپ فیروز کہتے ہیں، وہ انہی کو کاسموکالوجی کے ذریعے قابو کر کے بڑے بڑے لوگوں سے بڑے بڑے کام کرایا کرتے تھے، ہیکل قسم کے پتھر اٹھوایا کرتے تھے اور ظلم کیا کرتے تھے. اسی طرح ماؤنٹ ڈسٹنی میں آپ کبھی چلے جائیں، ہنزا سائٹ پاکستان میں، ادھر آپ کو آج بھی کیٹ آئس ٹائپ کے پتھر ملیں گے. بیسکلی میں تھوڑا سا اس میں کلیئر کر دیتا ہوں. وہ پتھر جو ہے
جس کو ہم لوگ سنبار کہتے ہیں، فلاسفر اس کو فلاسفر اسٹون بھی کہتے ہیں، لال، ہمارے یہاں کہاوت بھی ہے کہ گدڑی میں لال، حقیقت ہے یہ، اس میں کوئی فلسفی کی بات نہیں۔ یہ لال رنگ کا ہوتا ہے، روبی کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، اس سے سفید رنگ بھی ہوتا ہے، ہائیلی پوائزن ہوتا ہے۔ اس کو کیمیا کاری کے ذریعے آپ ایلومینیم سے ملا کے مرکری بناتے ہیں، جس کو آپ پارا کہتے ہیں، اور اس کو اگر مزید ریڈیشن تابکاری دی جائے تو یہ سونا بھی بن جاتا ہے، بہت سی چیزیں بن جاتی۔ اسی وجہ سے صدیوں سے اس کو کہتے تھے جس کے پاس لال ہوگا وہ رکھ لے گا تو اس کو حیات میں تکلیف نہیں آئے گی، اس کی صحت بہت عمدہ رہے گی اور وہ پرابلم سے دور رہے گا دنیائی۔ اسی طرح یہ ڈریگن کی جو ڈیسٹنی ہے، یہ ہنزا میں جو ہے دیومالائی جسے کہانیاں بھی کہتے ہیں آپ، ابھی بھی وہاں دیو کے بنے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے سے پائے جاتے ہیں، بڑے ملینز روپے میں بیچتے ہیں کہ جی یہ آپ رکھ لیں تو اس سے آپ کو کسی قسم کی آفت نہیں آئے گی، کوئی آپ کو موسم کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ یہ ایک سب کا سب کیمیائی عمل ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان کی تخلیق سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کا فارمیشن ہی بلیف میں نیگیٹو ہے، تو یہ پازیٹو عمل کرتے ہی نہیں، کیونکہ ان کی فارمیشن ایسی ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو اور آگے کی طرف چلتے ہیں۔ رات کو جب ڈارکنس ہوتی ہے، روشنی دوسرے خطے میں جاتی ہے، تو یہ اس کو کراس کرتے ہیں۔ آپ کبھی آسمان کو دیکھیں جس میں بلینز سٹارز ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ وہ بریک ہوتے ہیں، ایکچوئل وہ بریک نہیں ہوتے، گیسز ریئیکشن ہے۔ وہ یہی ہے کہ یہ انرجی کی فارم میں جب اپنی لمٹ کو کراس کرتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی 7 سورج ہیں تو 7 فارمیشنز ہیں، تو یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے جو حرارے کی حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کو وہ برج، دوسرا حرارہ ان کو اس برج سے ہٹاتا ہے، جو ایک لمبی سی لائٹ نکلتی ہے جس کو آپ دمدار ستارہ بھی کہتے ہیں، کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری فارمیشن میں آتی ہیں۔ ان کو مائیکل کتاب میں کلیئر کر دیا گیا ہے۔ پہلے آخری آیت ہے قرآن مجید کی، ہولی قرآن کی آخری آیت ناس، تو اس میں جن پہلے لفظ لکھا گیا، پھر انس، یعنی پہلے ان کی پیدائش ہوئی، بعد میں انسان کی ہوئی، تو پہلے ان کا حساب ہوگا، بعد میں ہمارا حساب ہوگا، کیونکہ ان کی تخلیق ہم سے بہت پہلے کی ہے۔ لیکن وہ اپنی تخلیق کے عمل کو اپنے دائرے میں رکھتے ہوئے ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں، اور بعض دفعہ وقتاً فوقتاً وہ آتے رہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کی بات تو دور کئی تہذیبوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وش کی کہانی، چڑیلوں کی کہانی، کہ اس پہ وش ڈکلیئر کر دیا، یہ بلڈ کرتی تھی، ڈریگن کی کہانی، اور آپ نے ابھی تازی مثال دیتا ہوں 1717 میں پیری میسن، آزاد معمار، آزاد مستری، آپ جو سمجھتے، یہ بھی ان کی ایک تخلیق ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ 42 میں سے کسی مذہب کی بلیف رکھتے ہو،
مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اور بڑے سارے. آپ میں بلیف ہوگی، آپ اس کے ممبر بن جائیں گے، اس کے ایسوسیٹ ہو جائیں گے. پھر انہوں نے اس شیطانی قاعدے کو، اس ابلیس سن کے قاعدے کو اٹھانے کے لیے 19 اسٹیئر، سیڑھی ایک طرف بنائی ہیں، 19 ایک طرف بنائی ہیں، بیچ میں اوپر سے اسٹیج دی ہے اور ایک آنکھ دی ہے. ان کا تصور ہے، جو ان کے ماننے والے فلاورز ہیں، کہ جتنی اسٹیج آپ چڑھتے جائیں گے اتنے بڑے آپ میسن بنتے جائیں گے. شروع میں جب بلیف ہوتی ہے انسان میں تو وہ اس چیز سے مائل ہوتا ہے، اس دین سے مائل ہوتا ہے، اس پر اس کا پورا عمل یقین، تو یہ اس کا ممبر بنا دیتے ہیں. جیسے جیسے وہ اس دین کے عمل کو اس سے اگینسٹ چلاتا ہے، اتنا بڑا وہ میسن بنتا جاتا ہے، اتنی سیڑھی چڑھتا جاتا ہے. بڑے سے بڑا جو ہے وہ 38 میسن ہوتا ہے، 38 اسٹیئر کا. اب انہوں نے آج کل میں 1717 میں وجود آیا ہے اس کا، انگلینڈ میں، لندن میں اور امریکہ میں اور بہت سے ملکوں میں انہوں نے اپنے تقریباً کچھ نہیں تو 5 ملین، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ، 18 ملین اسٹیمیٹ لوگ ان کے فلاورز ہو گئے، ماننے والے ہو گئے. یہ ایکسپائر کرتے ہیں انسانی نیچر کو، انسانی نیچر ایکسپائر کرتے ہیں. نیچر یہ سکھاتی ہے کہ بے شیر و قلم، یہ کہتا ہے کہ پامال ہو، عقل کہتی ہے کہ پالا مال ہو. یہ تو اس طرح لے جاتے ہیں. اور اسی اسٹیج پہ جب آدمی جو آگے بڑھتا ہے تو اپنی بلیف میں اس بلیف کو ایڈ کر لیتا ہے جو نیچر کے اگینسٹ ہے. اور یہی فلسفہ، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی تخلیق ہے سن کی، ان معماروں کی، ان جن کی، ان ایلینز کی شیطانیت. اور اس کے علاوہ ان کو سب سے زیادہ جو چیز ہیٹ کرتی ہے وہ روشنی ہے. اب یہ نقطہ سننے کے قابل ہے. ایک روشنی وہ جو ہم اپنے سورج سے لے رہے ہیں، جس کے اوپر ان کی تہذیب چلتی ہے، اور دوسری روشنی وہ جو کریٹر نے ہم کو دی ہے، کاسمو کی انرجی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، فبیا، فرسٹ فارم آف انرجی. اس کو میں ایکسپلین آپ سے نہیں کر سکتا تو میں سامعین ہوں، لیکن وہ انرجی جب ان کے پاس سے گزرتی ہے تو ان کی انرجی ڈیزالو ہو جاتی ہے، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک مسلمان ہو یا ہندو مت ہو یا اردو مت ہو. جو بھی نیچر کی انرجی سے میڈیٹیشن کرے گا، تصوف کی منزل پہ پہنچ جائے گا، نیچر کے عمل سے اس کو وہ حاصل ہو جائے گی اور وہ اس پہ عبور حاصل کر لے گا. اب دوسری طرف آئیے نیگیٹو عمل. کیونکہ یہ ماسٹر ہوتے ہیں ہر نیگیٹو عمل کرنے کے، کیونکہ ان کی تخلیق ہے، ان کی بلیف ہے کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے جو انسانیت کے اگینسٹ ہو. تو بنی انسان اپنی کیلکولیشن کے علم کے ذریعے
कैलकुलेशन से मुराद किसी जानवर को मार के उसके ब्लड से दूसरे को जिंदा करके उसको मार के मुख्तलिफ किस्म के जायके बना के 3 तरीके से इनको हासिल करते हैं ये शैतानी अमल। इनकी जो सोर्स है समुंदर में, ये बहुत जब तुगयानी होती है तो मस्ती कर रहे होते हैं, वहां से इनको कैच करते हैं, वो पानी का अमल है। दूसरा, इनको सितारों को अगर आप गौर से देखें तो जब बुरुज के ऊपर से दुमदार सितारा तुलू होता है तो आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी आपकी आंखों से जो निकलती है उससे वो कैच कर लेते हैं। तीसरा अमल, ये इंसानी औज़ा को लेकर दूसरे जानदारों का औज़ा के अगेंस्ट चला के बहुत सी चीजें आ जाती हैं, उसमें जलाने का तरीका है, उसमें मारने का तरीका है, अल्लाह उसको, मैं उसको ज्यादा बयान नहीं कर सकता, उससे ये इल्म हासिल करते हैं। इन 3 इल्मों के जरिए ये ताबे हो जाता है इंसान के। जब आपके ये ताबे हो जाता है जिसको आप मुवक्किल कह लें, जो मर्जी कह लें, वो इंसान की तो लाइफ बहुत शॉर्ट होती है ना, 100 साल 80 साल, ये तो मिलियन थाउजेंड ईयर में इनकी लाइफ होती है, क्योंकि रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं और रहते हैं। तो वो जब तक उसको कमान मिलती है वो उसको फॉलो करता है, लेकिन अगेंस्ट फोर्स। इन दी फेवर ऑफ द फोर्स कुछ नहीं कर सकता, नेचर की फेवर में वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुद मोहताज है, ये खुद ताबे है नेचर का, उस सूरज का जो इसने इसको डिजाइन किया, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। इंसान में ये खूबी है कि वो दोनों चीजें कर सकता है, अच्छा अमल भी कर सकता है, बुरा अमल भी कर सकता है। बिलीव उसकी अच्छी है तो अच्छे अमल करेगा, पॉजिटिव होगा, अगर रिदम में खराबी है तो नेगेटिव अमल करेगा। दोनों अमल जब पलूट हो जाएंगे तो फिर उसका जो हरारा है जिसके जरिए उसका वजूद आया है वो वापस मास्टर प्लान से जाने से पहले पलूट हो जाएगा। ये हमारी उनकी तख्लीक में फर्क है। इनका भी हिसाब होगा। जिस तरह इंसानों का क्लैप्स होंगे, फॉर्मेशन होगी कि ये जर्रा खुद बताएगा मैंने इस शॉर्ट टाइम एंड लाइन पीरियड में क्या क्या किया, इस तरह इनका भी जर्रा बताएगा। सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन क्योंकि इनकी बिलीव यही है कि नेगेटिव अमल करना, तो वो तो कहेगा क्रिएटर को, देखो मैंने तो अपना पूरा कैलकुलेशन करके दिया है, मेरी कैलकुलेशन में कमी नहीं। वक्त इंसानियत में लगा है और इसी वजह से जब कायनात का वजूद आ रहा था, 79,000 इंसान का वजूद आ रहा था, जब बनी आदम को पैदा किया तो उसका फ्रेम था 60 मीटर ऊंचे थे, तो आगे से ये जाता था नाव से और देखता था अबलीस, ओ इसका तो पेट भी है, तो उसको ये नजर आता था कि ये वही काम करेगा जो जानदार जमीन पे करते हैं, और जमीन तो वजूद आ चुकी हुई थी करोड़ों साल से, एक दूसरे को मार के जिंदा रहते हैं खुराक रखने के लिए। तो ये बड़ा खुश होता था। इसी वजह से इसने सजदा भी नहीं किया कि मुझे तो तूने आग से बनाया है, विदाउट लॉ की, और इसको तो खाक से बना रहा है। हाउ कुड इज पॉसिबल कि ये मैं तो सुपीरियर फॉर्म में हूं, फ्राई कर जाता हूं, और ये तो बिल्कुल ही। लेकिन क्रिएटर ने, सुभान ताला ने ये चीज क्लियर कर दी कि तू इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, बावजूद तू विदाउट लॉ की आग से है और तेरी स्पीड है, तो इसको अपने रास्ते से नहीं हटा सकेगा। यानी ये बात तय है कि हमारी तख्लीक में इसका कोई दखल नहीं, हमारे हरारे में इसकी दूर तक भी कोई तस्वीर नहीं। ये हमसे ताबे है, हम इसके ताबे नहीं। हम में ख्वाब से खमसा पूरे हैं, इसमें पूरे भी नहीं।
جس طرح شمع جلتی ہے اور سارے پروانے بےتاب ہوتے ہیں جل جانے کو، اس طرح یہ پازیٹو عمل کے سامنے راکھ ہو جاتا ہے ٹریلین سیکنڈ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تخلیق ہے. پر وہ اپنا حساب پورا رکھتا ہے. اس کی تو سوچ، یہ باقاعدہ زبان بولتے ہیں، ان کی زبانیں بھی ہیں. میں تھوڑا سا اور آپ کو بریف کر دیتا ہوں. ان میں بھی جینٹس ہوتے ہیں، دو جینس ہوتے ہیں، مرد اور عورت، جسے آپ یوں کہہ لیں. ان کی بھی پیدائش کا عمل ہوتا ہے. ویسے تو ایک مذاکرت بات آپ سے کر دیتا ہوں. پٹھان جسے عربی میں کہتے ہیں، البینیا کے رہنے والے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، سارے مسلمان ہیں 100%. زبان ان کی ہی بولتے ہیں کافی حد تک. ایک روایت ہے. یہ تخلیق ہے. پر وہ اپنا حساب پورا رکھتا ہے. اس کی تو سوچ، یہ باقاعدہ زبان بولتے ہیں، ان کی زبانیں بھی ہیں. میں تھوڑا سا اور آپ کو بریف کر دیتا ہوں. ان میں بھی جینٹس ہوتے ہیں، دو جینس ہوتے ہیں، مرد اور عورت، جسے آپ یوں کہہ لیں. ان کی بھی پیدائش کا عمل ہوتا ہے. ویسے تو ایک مذاکرت بات آپ سے کر دیتا ہوں. پٹھان جسے عربی میں کہتے ہیں، البینیا کے رہنے والے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، سارے مسلمان ہیں 100%. زبان ان کی ہی بولتے ہیں کافی حد تک. ایک روایت ہے. کیونکہ ان کی زبان میں بل نہیں آتا. جنات کی زبان میں بل نہیں آتا کیونکہ یہ الرجی کی فارم میں ہے. الرجی کبھی بل کھاتی ہے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے دوسری سیٹ میں، جسے آپ ویوز کہتے ہیں، جسے آپ لیزر کہتے ہیں. تو یہ بالکل وہی حساب ہے ان کا. ان کی لیونگ، آپ یوں سمجھ لیں، لیونگ آف دی کریشن کا. یہ سیدھا سمت کو چلتے ہیں. بڑے ملیں گے آپ کو جیسے ہم اس ٹیکنالوجی پہ آ جائیں گے. روشنی کی، نیورونز کی کوشش کی لوگوں نے پہلی صدی میں بھی، کئی صدیوں میں، کہ یہ زنزبار کو لال بنایا. لیکن ایک سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور بڑی جلدی انشاءاللہ ہم اس مقام پہ آ جائیں گے کہ ہم لائٹس ٹیکنالوجی پہ چل سکیں گے. گریویٹی سے ہم آزاد ہو جائیں گے، میگنیٹ فیلڈ جسے کہتے ہیں. اور جیسے ہی ہم آزاد ہوں گے، جب 3 لاکھ تو ویسے ہی سفر کرتی ہے پر سیکنڈ یہ ہمارے سورج کی ایک نیورونز، یہ جو ایک کرن جسے کہتے ہیں آپ، تو ہمارا سفر تو بہت آسان ہو جائے گا. جب ہم حرارے کو، مرکری کو اور الیکٹرک کو کمبینیشن سے اڑیں گے، جسے آپ گرین انرجی کہتے ہیں، تو اس سپیڈ پہ جب آ جائیں گے تو یہ لائٹ سپیڈ ہے. تو آپ ٹریلین سیکنڈ کے اندر آپ ٹریلینز مائل دور چلے جائیں گے، نوری سال دوسرے پلانٹس پہ چلے جائیں گے. جب آپ پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پہ پہنچیں گے، جہاں سے آپ کا ڈیوریشن آج کی دنیا میں یوں سمجھ لیں کہ 40 ملین 30 ملین لائٹ ایئر ہے، تو آپ کا ٹائم بھی فرق آ جائے گا. یہاں والے لوگوں کا وہاں والے کے سگنل بھی بہت دیر میں پہنچے. اسی حساب سے 3 دن بعد سنیں گے ان کی آواز، وہاں آپ کو ملیں گے. یہ قومیں آپ کو، یہ 7 نسلیں ہیں، یاد رکھیے. یہ 7 سورج ہیں اور 7 کی 7 نسل ہے سب شیطان یا جن، یہ ایلینز. اور یہ آپ کو بڑی ہائی ٹیکنالوجی میں ملیں گے. ان کا وجود نہیں، یہ روشنی کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے، اور ہر کریشن میں جس چیز میں چاہیں کنورٹ ہو جاتے ہیں. آپ بڑے حیرت ہوں گے اس وقت، آپ کو ان سے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، اور بڑے ڈرتے ہیں. خوبی یہ ہے بنی انسان میں، ہمارے حرارے میں، کہ فرسٹ فارم آف الرجی نے ہم کو کریشن دی ہے. ہم جس چیز کو جس مقام سے
اٹھاتے ہیں واپس ان مقام پہ پہنچا سکتے ہیں، ان میں یہ خوبی نہیں. ہماری ارتقا اور ان کی ارتقا میں یہ فرق ہے. یہ ہر چیز کو آگے کو لے جاتے ہیں، پیچھے کو نہیں آ سکتے کیونکہ ان کی سوچ نہیں، ان میں خواص خمسہ نہیں. وہ 5 سینس ضرور ہے، 6 سینس نہیں. ہم دونوں طرف جا سکتے ہیں، اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں، اوپر بھی جا سکتے ہیں، نیچے بھی آ سکتے ہیں. اسی وجہ سے وی آر دا سپیریئر دین آل، اشرف مخلوق کہتے ہیں. پھر ان سے ہمارا واسطہ پڑے گا. اور آپ آگے آگے دیکھتے جائیں گے نسلوں میں ہماری آنے والی کس طریقے سے یہ ہمارے تابع آئیں گے. ان میں بھی وہی چیزیں پائی جاتی ہیں جو انس میں ہے، انسان میں ہے. دوسری سورج کے جو جنات ہیں یا جو شیطان ہیں وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ فورس، ان کی فورس ہماری فورس میں اتنا فرق ہے کہ ہماری فورس ایک سٹن لمٹ تک اس سے آگے نہیں کرتی. یہ ان لمیٹڈ فورس کے حساب سے ایک دوسرے سے ڈسٹربنس کرتے ہیں، یہ لڑتے ہیں، یا سمجھ لیں کہ اس کو فانی کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کو بغیر لو کی آگ سے بنایا گیا ہے. یہ کائنات کی تخلیق میں سے ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بچہ جیسے ہی بنتا ہے تو ساتھ میں یہ سایہ آتا ہے، تو یہ سایہ کا وجود کیسے آتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں. جس طریقے سے حرارہ ہمارا جنم پاتا ہے، حرارہ تو آ جاتا ہے وہاں سے، مطلب یہاں فیبریٹیشن کا عمل ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن کے بعد سے جب شروع دل کی دھڑکن آتی ہے، جس کو آپ آج کل اسی ساؤنڈ کے طریقے سے ویو کے سے بچھان لیتے ہیں، تو ان کا وجود آ چکا ہوتا ہے اور ماں کے ساتھ چلتا ہے. اس کو آپ نے اگر ناپنا ہے تو اس کو ایٹم کے ویٹ سے ناپ بھی سکتے ہیں. یہ گروتھ پاتا ہے کیونکہ ان کی ڈیوریشن آف لائف ہماری ڈیوریشن لائف میں اتنا فرق ہے. ہم نے جو فوسل لی ہے وہ ایک سرٹن ٹائم میں لمٹ بڑی چھوٹی ہے. مے بی یو کین سے 100 اور ترقی کر جائیں گے، 200-300 سال ہو جائے گی. ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس ایئر ہے، کیونکہ یہ لائٹ کی فارم میں ہے، نیورونز کی فارم میں ہے، اس مادے کی فارم میں ہے جو روشنی کی صورت میں ہے، پر کنورٹ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ان کی لائف زیادہ ہے. تو جب یہاں انسان ڈیتھ ہو جاتا ہے، واپس بیک ٹو فاسل لے جاتی ہے باڈی، تو یہ ٹریول کرتے ہیں اپنے ماسٹر پلانٹ. اب ان کے مختلف ماسٹر پلانٹس ہیں، ہر سورج کا اپنا ماسٹر پلانٹ ہے. یہ جس ماسٹر پلانٹ سے آئے ہیں اس میں ری ڈیزائن ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ صدیوں جیسے ہم لائٹ ایئر کہتے ہیں اس حساب سے وہ زندہ رہتے ہیں اور اپنے اس عمل کو کرتے ہیں. یہاں ان کا ایک پیریٹ پرپورشنل ہوتا ہے، بہت ہی پرپورشنل. اور پھر جب انسان سوتا ہے اس وقت بھی یہ آزاد ہوتے ہیں، سایہ غائب ہوتا ہے. اس وقت یہ سمندروں میں جا کے جو ان کی نیچر ہے، جس طریقے سے یہ ڈیزائن ہے، خوشیاں مناتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اس ڈیمن سے، ڈیمن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جتنا ہو سکے نیگیٹو عمل سے دور رہے. جس وقت آپ نیگیٹو عمل کے اوپر سے پازیٹو عمل پیدا کریں گے، یہ ڈیمن خود بخود آپ سے اوائڈ کرے گا، یہاں تک کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا آپ کی حیات میں. آگے ایک چیز اور ہے کہ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یونٹ کا ایک یونٹ کی شکل میں ہے.
حاکم و حکمت سے آزاد ہونا پڑتا ان کو حاصل کرنے کے لیے. بغیر سوچ وچار کے نظام سے آگے بڑھنا ہے تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا ان کی سوچ وچار سے. اگر آپ کسی بھی علم سے